اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، یہ میری ویڈیو ان والدین کے لیے خاص ہے جو اپنے بچوں کی جدید تعلیم پر انحصار کر کر انہیں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو 3 مختلف واقعات بتاؤں گا، سناؤں گا۔ امید ہے کہ آپ ان واقعات سے مثبت نتائج اخذ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان کو جادو، جن، بھوت کے اثار نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ اپنی غلطیوں کو، دھوکے اور فریب کو آپ لوگ جادو ٹونا سمجھ لیتے ہیں اور حقیقت سمجھنے کے باوجود آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ، ایک میرے دوست پولیس آفیسر جو کہ مجرموں سے تفتیش کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں وہ اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکے کہ ان کے گھر میں جادو ٹونا نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب ہو رہا ہے۔ اس پولیس آفیسر کی بیوی کہتی تھی کہ اس گھر میں جادو اور جنات کا بسیرا ہے، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ بڑے بڑے ماہر عامل وہ لے کر آئے، لیکن ہر کوئی انہیں یہی کہتا کہ ہاں گھر بدل لو، اس گھر میں آسیب ہیں، جنات ہیں، بھوت ہیں، بدروہیں ہیں، سائے ہیں۔ آخر کار میرا ایک دوست پولیس آفیسر اپنے اس رشتہ دار کو میرے پاس لے آیا، اور جب میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر دھوکہ اور فریب ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہے وہ ایسے کالج سے پڑھی ہوئی تھی جہاں ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے پولیس آفیسر بھی اس کی ایکٹنگ سے یہ نتیجہ نہیں نکال سکے کہ یہ دھوکہ اور فریب ہو رہا ہے۔ وہ چاہتی تھی اس گھر سے نکل کر، اس جوائنٹ سسرال والے گھر سے نکل کر اپنے ماں باپ کے گھر میں کرائے پہ گھر لے، جہاں پر اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سارے وہاں آ سکیں۔ میں نے جب اس کو دیکھا، پڑھائی کی، تو مجھے کچھ اثار نظر نہیں آئے، تو اس نے مجھ پر کچھ اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ جب اس کا زور نہیں چلا تو پھر مجھے کہنے لگی کہ جیسے دوسرے عامل حضرات مجھ سے پیسے لے کر مجھ سے مل جاتے ہیں، آپ بھی مل جائیں۔ وہاں پر ہم نے پھر اس مسئلے کو سالو کیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ جادو ٹورے اسیب کے ڈر سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور ایسی مکاریاں، چلاکیاں ان کے گھروں میں چلتی ہیں اور انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک اور جگہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اس لڑکی کی اپنے کزن سے انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ وہ جب پڑھنے کے لیے باہر جانے لگا، اس نے منگنی کو نکاح کہہ کر اس سے دھوکہ کیا، اور جب باہر اس نے شادی کر لی، اس لڑکی کو دورے پڑنے شروع ہو گئے کہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، مجھے وہ پلید کر گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ نہیں، جنات ہیں، جادو ٹونا ہیں، بھوت ہیں، اسیب ہیں۔ وہاں پر اس مسئلے کو حل کیا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ منگنی کے بعد اتنا زیادہ ایڈوانس بچوں کو نہ کیا کریں کہ وہ غلطیاں اور کوتاہیاں کر جائیں، بعد میں پوری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے۔ وہ ایک نیک پاکیزہ لڑکی تھی، اسے دھوکہ اور فریب ہوا، نکاح کا کہہ کر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر گیا وہ۔ تو لہٰذا تیسری لڑکی کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ لڑکا سانولا تھا، گھر والے رشتہ توڑنا چاہتے تھے، اس لڑکے نے بھی اس کو منگنی کا نکاح کہہ کر کسی گھر لے جا کر اس کے ساتھ گناہ کر دیا۔ تو بعد میں وہ لڑکی بضد ہو گئی کہ میں شادی کروں گی تو اس سے ہی کروں گی، کیونکہ جب کسی سے غلطی اور خطا ہو جائے تو وہ خطا در خطا نہیں کرتا۔ اس لڑکی سے بھی یقیناً خطا ہوئی، اسے نکاح کا کہہ کر اس لڑکے نے، اس کے منگیتر نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، لہٰذا پھر اس لڑکی کی اس سے شادی ہو گئی۔ لیکن میں والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچے بچیوں کو اتنی چھوٹ کیوں دے دیتے ہیں؟ منگنی کے بعد انہیں ملنے ملانے کے لیے ٹیلی فون بھی اور وقت بھی مہیا کیوں کرتے ہیں؟
کیا اللہ کے قانون کو توڑنے کی یہ سزا جو آپ کو ملتی ہے آپ کے بچوں کے ذریعے سے، کیا آپ اسے توبہ طائب نہیں ہونا چاہتے؟ یاد رکھیں، جتنی دیر نکاح نہ ہو جائے اپنے بچوں کو نہ فون دیا کریں، نہ ملنے ملانے کا موقع دیں، کیونکہ بہت سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ بہت کم ایسی جگہ ہے جہاں پہ رشتہ ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جگہ لڑکا کہتا ہے لڑکی غلط ہے، اگر یہ مجھ سے ایسے شادی سے پہلے گناہ کر سکتی ہے تو اوروں سے بھی کرتی ہوگی۔ تو میرے 30-35 سالہ اس مشاہدے کے دور میں نے ایسے بہت سے رشتے ٹوٹتے دیکھے۔ بعد میں وہ کہتے ہیں جی امی نہیں مان رہی، بھائی نہیں مان رہے، باپ نہیں مان رہا، بہنیں نہیں مان رہی، کیونکہ وہ جو سب کچھ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچے اور بچیوں کے لیے آپ جب منگنیاں ہوں انہیں موقع نہ دیا کریں ملنے ملانے کا، جتنی دیر نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔